مولا علی کی صاحبزادی اور ہماری شہزادی جن کے ہم غلام ہیں، تو اتنے اختلاف پیدا کیے. کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت سے اختلاف تھا. بھئی شخصیت سے کیسے آپ کا اختلاف ہو گیا؟ یہ تاریخ سے سوال کر رہا ہوں میں. کیوں ہو گیا اختلاف؟ کیا بات ہو گئی؟ ناراضی کیا ہو گئی؟ کہ انہوں نے امت کو ہلا کے رکھ دیا، انہوں نے امت والوں کے شجرے کھول دیے، انہوں نے بھرے دربار میں ذرا سی رعایت نہیں کی اور سب کے شجرے میں حاکم کے اور وہ جملے صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی نے کہے کہ صدیوں اگر لکھے جائیں تو تشریح ناممکن ہے. دیکھیے واقعہ کربلا کو ابھی یہ ہو رہا ہے نا کون سا رد الفساد، تو کسی نے کہا جد الفساد کون ہے، تو کسی کے سمجھ میں آیا کہ فلاں جد الفساد ہے. جب سوال ہوا نا قطع کہہ کے کسی نے ڈال دیا، انہوں نے کہا رد الفساد ہے، تو اب یہ پتہ لگا یہ جد الفساد، تو انہوں نے ضیاء-ال-حق کی تصویر دے دی. لیکن یہ ناسمجھی ہے، بھائی جد الفساد تو وہاں سے شروع ہوگا کہ جب امت میں فساد شروع ہوا. وہاں سے ڈھونڈیے آپ تو ابھی پاکستان کے فساد کے جد کو ڈھونڈ رہے ہیں، اے امت کے فساد کے جد کو تو ڈھونڈ. اصل معاملہ تو یہ ہے کہ امت میں فساد کہاں سے شروع ہو گیا، کس نے شروع کیا؟ تو چھوٹے سے جملے میں ایک پوری تاریخ بیان کر دی. دیکھیے کیا کہتی ہیں شہزادی، اور بتاتی ہیں کہ واقع کربلا میں جو مجرم ہیں وہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے، یہ تو ہیں مجرم، لیکن یہ جرم جا کہاں تک رہا. اور اس میں آپ فرماتی ہیں مخاطب کر کے حاکم کو کہ محشر میں وہ سب جواب دہ ہوں گے، تو بھی جواب دہ ہوگا. پوری گفتگو کی ہے کہ کس بات پر تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی دربار الہی میں مجرم بنے کھڑے ہوں گے. اتنا عمدہ جملہ شہزادی نے ایک جملے میں پورے کربلا کی تاریخ کو رکھ دیا کہ وہ بھی مجرم بنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے محشر میں جنہوں نے تجھ کو امت کے سر پہ مسلط کیا. اس کو نہیں آ گیا تھا نا، لایا گیا تھا. چونکہ امت کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ عوامی ووٹ سے حاکم آتا ہے، اس کا نام جمہوریت رکھا تھا. وہ اب تک چل رہی ہے. لنگڑی ہو گئی ہو، ہاتھ ٹوٹ گئے ہوں، سر پھوٹ گیا ہو، چل رہی ہے. جب کوئی کہتا ہے نہیں بھائی ڈکٹیٹرشپ، نہیں یہ مجرم زدہ جمہوریت کو ہی چلنے دیجئے، اسی میں فائدہ ہے ملک کا. بھائی تو یہ کوئی آج تھوڑی کہا گیا. یہ تو جب لوگ یاد دلاتے تھے ارے بھائی اب تو فساد بڑھ گیا ہے، اب تو غدیر کی طرف پلٹا، نہیں یہ اگر لنگڑی چل رہی ہے خلافت اسی کو چلنے دو. تو وہ چلتی ہوئی یزید تک آ گئی. اب بیچ میں پول تو کھل نہیں رہے تھے، اس لیے کہ سب اپنے آپ کو بچا رہے تھے کہ ہم نبی کے ہمسائے ہیں، ہم نبی کے دوست ہیں، ہم نبی کے صحابی ہیں. اس میں سارے عیب چھپ جاتے تھے. یزید نہ صحابی ہے نہ ہمسایہ ہے. جب وہ سامنے آیا سب کھل گیا. ادھر یزید کھلا اور ادھر سب پیچھے تک کھلتے چلے گئے.
تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے آئین کو ایک جملے میں صاف کر دیا، تاریخ کے ورق سے پانی پھیر کر ورق کو سفید کر دیا شہزادی نے۔ تو اب دشمنی تو بڑھنا تھی، تو دشمنی کہاں نکلی؟ اس لیے کہ زیادہ دن تو دنیا میں رہنا نہیں تھا کربلا کی بیویوں کو، اس لیے کہ مقدر یہ تھا کہ جتنا کام جس کے ذمے ہے وہ کام کرے اور بارگاہ الہی میں آ جائے، اللہ اسے بلا لیتا ہے۔ جتنا کام حضرت سکینہ کا تھا وہ انہوں نے جب کر لیا تو اللہ نے کہا بی بی تم آ جاؤ، تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اسی طرح ہر کربلا کی بی بی جب مدینے آئی، جہاں تک جناب صغرا کا کام تھا تاریخ میں ڈھونڈ لیجئے کہ کہاں پہ ایک دم اسٹاپ ہو جاتا ہے، حالات و واقعات کہاں پہ رک جاتے ہیں، پتہ چلا یہیں پر وفات ہے۔ کہاں تک حضرت رباب کو بیان کرنا ہے، کہاں تک حضرت ام لیلہ کو کربلا بیان کرنا ہے، کہاں تک حضرت ام البنین کو جینا ہے، اور وہیں پہ کام بس ہو گیا کام۔ تو شہزادی کے لیے بھی اللہ نے مقرر کیا تھا کہ جتنا کام آپ کا ہے حسینیت کے لیے وہ کر لیجئے اور پھر آ جائیے۔ تو تاریخ تو ایک ہی ہوگی، 10 تاریخیں حضرت زینب کی مورخین نے لکھی۔ موقع کیسے مل گیا؟ اس لیے کہ حضرت علی کی کئی بیٹیوں کا نام زینب تھا، اور یہ نام مسئلہ کیا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے، بچوں کے لیے میں سمجھا دوں کہ آل محمد کے گھر کی شان کے مطابق جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، جو مورخ بننے کے شوقین تھے ان کے پاس چارہ نہیں تھا کہ وہ علی کی 18 بیٹیوں کا نام پتہ لگا سکیں۔ تو جب کوئی واقعہ کوئی کسی بیٹی کا بیان ہوتا تو اسے کہتے اچھا زینب نے فرمایا۔ یہ سب بے کسی اور ان کے مصائب ہیں، سنیے لکھا ہے مورخین نے، اور مجھے بھی ان چیزوں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا دور بھی گزرا کہ علی والے جب حضرت علی کی کوئی حدیث مجمع میں بیان کرنا چاہتے تھے کہ مجمع بیٹھا ہے اور کوئی دوست آ گیا اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس موقع پر مولا علی کا یہ قول کہہ دیا جائے، تو اتنا خطرہ تھا کہ ادھر قول بیان کیا اور ادھر گردن اڑی۔ جس کو مخاطب کیا گیا اس کی بھی گردن کٹے گی اور جو بول رہا ہے اس کی بھی گردن کٹے گی۔ تو تمام علی والے محدثین اور تمام راویوں نے یہ طے کیا تھا آپس میں کہ جب ہم مجمع میں علی کا کوئی قول پڑھیں گے تو تم سمجھ جانا ہم یہ کہا کریں گے فرمایا ابو زینب نے۔ ابو الحسن کہنے میں اتنی کنیت مشہور تھی کہ سب کا دھیان علی کی طرف جاتا تھا۔ ابو تراب کہنے میں خطرہ تھا اس لیے کہ سب کو پتا تھا علی ابو تراب ہیں اور ابو الحسن ہیں، اس لیے سب نے یہ طے کیا کوڈ ورڈ کہ ہم حدیث بیان کریں گے تم سمجھ جانا کہ علی نے کہا، ہم کہیں گے ابو زینب نے کہا۔ ایسا بھی دور گزرا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی کنیت سے مشہور ہو